نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، میں اس وقت اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے اسلامی عقائد کا درس نمبر 1 لے کر حاضر ہوں۔ اس درس میں ہم دور پرفتن میں عقیدہ سے وابستگی کی ضرورت کو سمجھیں گے، دینی گمراہیوں سے خود کو بچانے کی فکر پیدا کریں گے۔ اہل سنت والجماعت جو ناجی و فلاح پانے والی جماعت ہے، اس کے عقیدے سے وابستہ ہونے کا عزم کریں گے، عقیدے کے معنی کو جانیں گے، عقیدہ کے تعلق سے کیے جانے والی غفلتوں سے خود کو نکالیں گے، عقیدے کی ضرورت، اہمیت و افادیت کو جان کر مکمل عقیدے کو سیکھنے کا عزم مصمم کریں گے انشاءاللہ۔ دراصل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں الحاد، ارتداد اور جدیدیت پورے زور شور سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، اور مسلمان لا علمی، کم علمی یا ضعف ایمانی کی وجہ سے کثرت کے ساتھ ارتداد کا، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ضروری ہوا کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں، عقائد کو جانیں، اس پر ڈٹیں اور اس پر اپنے آپ کو اس سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن کریم سے جب اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، تو قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، ربوبیت پر دلالت کرے گی، جو چیخ چیخ کر ہم سے یہ گویا ہوگی کہ اس پورے سنسار اور اس پوری دنیا کا پالنہار صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کو نہیں چلا سکتا اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نیز جہاں پر اس وقت اس دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر گردان رہا ہے، جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن صاف صاف الفاظ میں کہے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس سے پہلے بہت سارے مذاہب تھے، بہت سارے ادیان تھے، لیکن ایک وقت تک کے لیے تھے، اور اب جب سے اسلام آ گیا ہے تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی سچا اور پکا مذہب ہے اور دین ہے۔ اسی پر چل کر انسان دین و دنیا دونوں جگہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب سراب، دھوکہ، شیطانی جال ہے، اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ دراصل یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے ہر طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، حق و باطل آپس میں گڈ مڈ ہوئے جا رہے ہیں، لوگ اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ اعمال کی طرف لب کو دوڑو تاریک رات کے ٹکڑے سے پہلے، تاریک ترین رات کے فتنے سے پہلے، کہ جب اس تیزی کے ساتھ لوگ اسلام سے خارج ہوں گے، کہ جس کی مثال اس طریقے سے دی کہ صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ چند ٹکوں اور چند عہدوں کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا، ایسے عہدے جس کی کوئی حیثیت نہیں، چاپلوسی کے چکر میں اپنے دین کو کیا کر دے گا، بیچ دے گا۔ بہرحال اگر فتنوں پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ جتنے فتنے ہیں یہ دو چیزوں کے درمیان دائر ہے، ایک ہے علمی فتنہ اور ایک ہے عملی فتنہ۔ علمی فتنہ شبہات کا فتنہ ہے اور عملی فتنہ شہوات کا فتنہ ہے۔ ایک کا تعلق عقائد سے ہے جو علمی فتنہ ہے، اور ایک کا اعمال سے۔ بس اسی وجہ کر اس زمانے میں کم علمی، قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے، اکابر، ائمہ اربعہ، مفسرین، محدثین، متقی اولیاء اللہ
نے جو اس کی تشریحات کی ہیں اس سے اعتراض اور انکار کی وجہ کر نت نئے نظریات جنم لے رہے ہیں۔ انسان اپنی خواہشات اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے نفسانی نظریات کو قبول کیے جا رہا ہے۔ نیز ملحدین، مشرکین، یہود و نصارہ کی دجالی ترقیات سے مرعوب ہو کر مادیت میں فلاح کو تلاش کر رہا ہے۔ غرض اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ کر ارتداد، الحاد اور جدیدیت کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس وقت جس طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہے، اس کتاب وہی لوگ لا سکتے ہیں جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی کشتی میں پناہ لی ہو، صحیح علماء حق سے اپنے رشتوں کو جوڑا ہو، جنہوں نے عقیدہ صحیحہ کو نہ صرف جانا ہو بلکہ مانا ہو۔ اس لیے اس وقت ہم اہل مدارس و علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امت کی ہر طرح سے رہنمائی کریں، انہیں باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا دیں، عقائد کے لائن سے انہیں اس قدر مضبوط کر دیں کہ وہ کسی طرح کے شبہات میں مبتلا نہ ہوں اور بڑی سے بڑی آزمائش کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ اللہ جزائے خیر دے جامعہ اور مولانا حذیفہ صاحب استانوی کو، جو شب و روز اسی فکر میں رہتے ہیں اور امت کی ہر لائن سے رہبری کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی کوشش کی یہ کڑی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، تو ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابدی اور سرمدی پیام حیات لے کر آئے، اٹل فیصلے اور محکم قوانین لے کر جلوہ گر ہوئے، الہی تعلیمات اور ربانی احکام کے ساتھ مردہ دلوں کو حیات نو کا مزدہ جافزہ سنایا، ظلمت خانوں کے لیے روشنی کا چراغ بن کر آئے، خرافات، اختراعات، بدعات کی جگہ سنہری اور عمدہ دستور زندگی لائے۔ دین اسلام کی بنیاد انہی ہدایت و تعلیمات پر رکھی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد جس عقیدہ کو ہم جانیں گے، پڑھیں گے، تو ہم اس کے معنی کو بھی جانتے چلتے ہیں کہ عقائد دراصل یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا۔ عقیدہ کا معنی ہوا گرہ لگائی ہوئی، باندھی ہوئی چیز۔ اسی طریقے سے اس کے ایک دوسرے معنی بھی بتائے گئے ہیں، دو چیزوں کا باندھنا، پکا کرنا، عہد و پیمان کرنا۔ تیسرا معنی اعتقاد کا لفظ اسی سے ہے جس کا معنی تصدیق کرنا، نہایت پختہ ارادہ رکھنا، دین بنانا۔ معلوم ہوا عقیدہ انسان کے عزم صمیم، ارادہ کامل، پختہ اور اٹل نظریات و خیالات کا نام ہے جو انسان کے قلب و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے، اور یہی عقیدہ انسان کے اعمال کا محرک ہوتا ہے۔ عقیدہ کی مثال ایک بیج کی ہے اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والے پودے کی ہے۔ ظاہر ہے کسی پودے میں وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کے بیج میں ہو۔ بیج عمدہ اور درست ہوگا تو پودا بھی عمدہ ہوگا، اور اگر بیج ہی ناقص ہوئی تو اس سے ایک تناور درخت یا خوبصورت پودا کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور جب عقیدہ خراب ہوگا تو پھر اعمال کا خراب ہونا واضح ہے۔ عقیدہ کا اثر ہمارے زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ چونکہ عقیدہ و ایمان کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان صرف گوشت، پوست اور ہڈیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ظاہری جسامت اور بناوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات و نظریات کو بھی اس میں شامل سمجھنا چاہیے۔ کوئی انسان نظریات سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اعتقاد و نظریہ مادی اور دنیاوی اور مالی اسباب پر ہے، اور کسی کا صرف اللہ تعالیٰ کے فرمودات و ارشادات پر۔ انسان کے دماغ میں کچھ خیالات ابھرتے ہیں جو رفتہ رفتہ انسانی قلب پر نقش ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم کے ڈھانچے میں دل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہی دل خیر و شر، نیکی و بدی کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان نیک کام کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ کہ سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ جسم انسانی میں عقیدہ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ کیوں عقیدہ کا جاننا ضروری ہے؟
اسلام کے عقائد کی مثال بڑی عجیب ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک محل سے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ محل یا عمارت کسی ایک چیز کو نہیں کہا جا سکتا، صرف چھت کو محل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کی بتائی ہوئی کسی ایک بات کو مان کر باقی سب کو ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے جو جو احکام دیے ان میں سے کسی کی حیثیت محل کی، اساس کی ہے، بنیاد کی ہے، کسی کی محل کی ہے، کسی کی دیواروں کی، کوئی ستون کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی چھت کی، اور کوئی ظاہری ٹیپ ٹاپ رنگ و روغن کی۔ گویا ایمان اور اسلام ایک محل ہے اور باقی تمام چیزیں مل کر محل بنا ہے۔ قصر اسلام میں جو جو احکامات اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں انہی کو ایمانیات اور عقائد کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق عقائد سے ہے، دوسری جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد و اساس اصلاح عقائد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں انسانی عقائد کی اصلاح پر زور دیا، چونکہ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ انسان کے عمل میں کمزوری اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، عمل نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، لیکن عقیدے کی کمزوری اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی ہے۔ جس انسان کا عقیدہ خراب ہوگا اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول و منظور نہیں ہوگا۔ عقائد کے باب میں کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مذموم حرکت ہے کہ ہم کسی چیز کو مان رہے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گھنٹہ بھی بجا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، یا بعض جو اپنے مطلب کی چیز ہے اس کو مان رہے ہیں اور جو مطلب کی چیز نہیں ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جو بعض باتوں کو تسلیم کرتے تھے اور بعض کا صاف انکار کر دیتے تھے۔ اپنے مطلب و منشا کی بات کو سینہ سے لگایا اور جو اپنے منشے کے خلاف ہے اس کو ٹھکرا دیا، لات مار دیا، جس سے ان کے موقف و خیال پر چوٹ پڑتی تھی اسے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کہ بجائے اسلام کہتا ہے آمنا و صدقنا، کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کی بجا آوری کریں گے، تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، تمام ہدایات کی روشنی میں کام کریں گے، من مانیوں سے اجتناب و احتراز کریں گے، اسی میں نجات و فلاح ہے۔ لیکن جس قدر اسلامی عقائد کی اہمیت ہے، آج امت مسلمہ اسی قدر اسلامی عقائد سے غفلت کا شکار ہے۔ دین اسلام میں عقائد کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دین کی بنیادیں ہیں اور ان کی مثال جڑوں کی سی ہے۔ عقائد کی اہمیت اور ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان عقائد کی درستی کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے انہیں اولین حیثیت دے اور ان کو سیکھنے میں ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ لیکن آج کل افسوسناک صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے دین کے بنیادی اور اہم عقائد سے بھی ناواقف ہیں، بلکہ غفلت کا عالم یہ ہے کہ یہ احساس ہی دلوں سے مٹتا چلا جا رہا ہے کہ عقائد درست کرنے اور سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہی حال عصری تعلیمی اداروں کا بھی ہے کہ ان میں پروان چڑھنے والی ہماری نوجوان نسل اپنے دین کی ضروری عقائد سے بھی نابلد رہتی ہے، بلکہ آج تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہماری جو نسل اسکول اور کالجوں میں جا رہی ہے وہاں کلچر کے نام پر انہیں بت پرستی اور دوسری شرکیہ چیزیں سکھائی جا رہی ہے اور والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی محسوس کرنے کی چیز ہے اور فکر کرنے کی چیز ہے۔ اس ساری تشویشناک صورتحال کا جو خطرناک انجام سامنے آنا لازمی تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں الحادی اور کفری عقائد غیر محسوس انداز سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ملحدین اور متجددین کے گمراہ کن نظریات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فکری ارتداد غیر محسوس انداز سے پھیلنے لگا ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے عقائد برحق کے خلاف بھی مسلسل مہم جاری ہے تاکہ مسلمانوں کو حق جماعت اہل سنت والجماعت سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر لگایا جا سکے۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی نہایت ہی تشویشناک ہے کہ جب موجودہ مسلمانوں کا یہ عالم ہے تو بعد میں آنے والی نسلوں کے عقائد کا تحفظ کیسے ہو سکے گا؟ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہر مسلمان اپنے دین کے بنیادی عقائد سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو ان فتنوں سے بخوبی حفاظت ہو سکتی ہے۔
عقائد کی درستی کی ضرورت و اہمیت۔ عقائد کی درستی کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام میں عقائد کی مثال بنیادوں اور جڑوں کی ہے، جبکہ اعمال کا درجہ شاخوں کا ہے۔ نمبر 2، عقائد مقدم ہے اعمال پر، اس لیے عقائد کی درستی اعمال سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ عقائد سے اعمال وجود پاتے ہیں، اس لیے اگر عقائد درست ہوں تو ان کی وجہ سے درست اعمال وجود پائیں گے، لیکن اگر عقائد غلط ہوں تو ان کے نتیجے میں غلط اعمال ہی وجود پائیں گے۔ کفر اور اسلام کا فیصلہ عموماً عقائد ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح حق اور گمراہی کا فیصلہ بھی عقائد ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے یا گمراہ ہونے کا تعلق بھی عموماً عقائد ہی کے ساتھ ہے۔ عقائد کے بگاڑ کی وعید اور سزا اعمال کے بگاڑ سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کی صورت میں تو دائمی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ عقائد کی درستی وحدت اسلامی کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے تمام جلیل القدر اہل علم اور بزرگان دین سب سے زیادہ عقائد کی درستی پر زور دیتے ہیں۔ عقائد سیکھنے کے فوائد۔ عقائد سیکھنے کے متعدد فوائد سامنے آتے ہیں، جیسے عقائد میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسالت، آسمانی کتب اور آخرت جیسے اہم امور سے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ امور اہمیت کے حامل ہیں اس لیے ان سے متعلق علم حاصل کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ عقائد سیکھنے سے کفر و اسلام اور حق و باطل کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے اور ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ عقائد سیکھنے سے ایمانیات کا علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ عقائد سیکھنے سے اہل حق اور اہل سنہ والجماعت کی پہچان اور ان میں شمولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ عقائد سیکھنے سے اپنے عقائد کے درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ عقائد سیکھنے سے ملحدین، متجددین اور دیگر گمراہ افراد کے فتنے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ عقائد سیکھنے سے دین کی بنیاد اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ عقائد سیکھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ صحیحہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر چلائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔